میرے نکاح میں ہو کر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم کسی اور سے محبت کرو؟ میری ہو تم، اور میں تمہیں اب مہلت نہیں دوں گا۔ جلد از جلد تمہیں رخصت کرواؤں گا، اور سہاگ رات کو ہی تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ تمہیں پوری سزا دوں گا۔ تابش بے تحاشا غصے میں تھا، دلاویز کا رنگ فق پڑا تھا۔ میں نہیں کروں گی رخصتی۔ اس سے پہلے کہ وہ دامن بچا کر جاتی اور تابش اسے کھینچ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور اس کھینچا تانی میں اس کی قمیض آگے سے پھٹ چکی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تابش اس کے دونوں ہاتھ ہٹا چکا تھا اور اب سے پہلے شروعات اس کے نازک حصے کو ہونٹوں میں۔ دلاویز ٹی وی دیکھتے ہوئے مزے سے پاپ کارن لگا رہی تھی جب مسلسل فون کی بیل بج رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے جیسے ہی کچن سے باہر نکل کر فون اٹھایا، مگر جو شخص فون کی دوسری جانب تھا یہ جان کر دلاویز اپنا سانس لینا بھول گئی تھی۔ جب شائستہ بیگم نے اسے یہ کہا کہ تابش کا فون ہے اور وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات سے ڈر کر فون نہیں اٹھاتی تھی۔ تابش کے نام سے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ اس سے وہیں سے اپنے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا تھا، کہنے لگی نو مام، آپ اسے کہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوں۔ شائستہ بیگم نے بیٹی کو آنکھیں دکھائی تھی، وہ کہنے لگی بات کرو، شوہر ہے تمہارا۔ لیکن دلاویز نے فوراً سے ٹی وی ریموٹ سے بند کیا اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شائستہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی تابش، تمہارا نام سن کر ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ تابش کہنے لگا ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ کم آن پھپھو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ 5 سال ہو گئے مجھے لندن آئے ہوئے، اور مجال ہے کہ زوجہ محترمہ نے ایک بار بھی فون پر بات کرنے کی زحمت کی ہو۔ شائستہ بیگم ہنسنے لگی، انہیں شروع ہی سے اپنا یہ بھتیجا کچھ زیادہ ہی جان سے پیارا تھا۔ وہ کہنے لگی جب خود آؤ گے تو اس سے پوچھ لینا۔ تابش کہنے لگا ظاہری سی بات ہے، آؤں گا تو اس 5 سال کا سارا اگلا پچھلا حساب چکتا کروں گا، اور دیکھ لیجیے گا پھپھو، آپ کی ایک نہیں سنوں گا، اور بیچ میں مت آئیے گا، پھر میں جانوں اور میری دلاویز۔ وہ کہنے لگی آ کب رہے ہو تم؟ ہر سال یہی کہتے ہو کہ آؤں گا، لیکن آتے نہیں ہو۔ تابش کہنے لگا بس ایک ہی بار دھماکہ کروں گا آپ کے گھر پر، پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا کہ کب آ رہا ہوں، اور پلیز دل کو مت بتائیے گا کہ میں آ رہا ہوں، ورنہ خوف کے مارے کہیں وہ انا للہ ہی نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر تابش نے چھت پھاڑ قہقہہ لگایا تھا۔ شائستہ بیگم کہنے لگی بڑے ہی بدتمیز ہو، خبردار جو میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکالے تو۔ تابش کہنے لگا اوکے پھوپھی جانی، اب میں فون رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی بیٹی تو مجھ سے بات کرے گی نہیں، لیکن آپ کو بہت جلد خوشخبری سناؤں گا۔ شائستہ نے بھی حال احوال لے کر فون بند کر دیا تھا۔ 5 سال پہلے دلاویز 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، وہ محض 15 سال کی تھی جب اس کا نکاح اس کے ماموزاد تابش سے کر دیا گیا تھا، اور یہ تابش جہانگیر کی ضد تھی کہ جب تک اس کا نکاح دلاویز سے نہیں کیا جائے گا وہ لندن نہیں جائے گا۔ شائستہ کا بس ایک ہی بھائی تھا، جہانگیر سلطان، اور تابش ان کا بیٹا تھا۔ ان کا بزنس کچھ پاکستان میں تھا اور کچھ لندن میں۔ خود زیادہ تر وہ لندن میں ہی رہتے تھے، لیکن تابش اور ان کی بیوی سفینہ پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ سفینہ اور شائستہ میں نند بھاوج والا روایتی رشتہ نہیں تھا، دونوں کے گھر بھی برابر میں ہی تھے اور محبت بھی بہت تھی۔ شائستہ کی اور سفینہ کی شادی یوں تو ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی تابش سفینہ اور جہانگیر کی گود میں آ گیا تھا، لیکن شائستہ کی گود 7 سال خالی رہی۔ بڑی منت و مرادوں کے بعد شائستہ کی گود میں ایک ننھی سی پری آئی تھی۔ وہ واقعی کوئی پری ہی تھی، بے تحاشا خوبصورت، بالکل جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ تابش 7 سال کا تھا جب اس نے اس ننھی پری کو دیکھا تھا، تبھی وہ اس بڑی خوبصورت اور پیاری سی لگی تھی۔ سنہری بادامی آنکھیں اپنی گود میں لے کر اسے بیٹھا ہوا تھا۔ بار بار سفینہ سے پوچھ رہا تھا مما یہ ڈال اللہ تعالیٰ نے پھپھو کو دی ہے؟ سفینہ کہتی ہاں یہ ڈال پھپھو کو دی ہے۔ کہنے لگا اسے میں رکھ لوں؟ شی از سو پریٹی۔ شائستہ اپنے بھتیجے کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی بڑی مشکل سے تو اللہ نے مجھے دی ہے، میں تمہیں کیوں دے دوں؟ جب بھی تابش کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا وہ اپنی پھپھو کے گھر آ جاتا تھا، اور پھر کئی گھنٹے دلاویز کے پاس بیٹھا، کبھی اس کے چہرے پر انگلی پھیرتا رہتا تو کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہتا، اس کے ننھے منھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتا رہتا۔ بس ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ پھر کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا، اسی لیے کب وہ اس مومی گڑیا کا عادی ہونے لگا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سب سے پہلا مسئلہ اس وقت ہوا جب دلاویز 4 سال کی ہوئی تھی اور اسکول جانے لگی تھی۔ اس وقت تابش 11 سال کا تھا۔ جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا اسی اسکول میں دلاویز کو بھی داخل کروایا گیا تھا، اور وہ اس کے یوں حفاظت کرتا تھا جیسے اس کا محافظ ہو۔ وہ گھر آ جاتا، اسے لکھانا سکھاتا، لیکن دلاویز اس سے بہت گھبراتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی غلطی پر اسے ڈانٹ دیتا تھا، اور اسے تابش کے علاوہ کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا۔ شائستہ تو اپنی بیٹی پر جان نچھاور کرتی تھی، بس یہی حال راحیل صاحب کا بھی تھا۔ 8 سال بعد اللہ نے بیٹی دی تھی، اسی لیے وہ دونوں اس کے لاڈ نخرے ہی اٹھاتے تھے۔
آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا. جیسے جیسے دلاویز بڑی ہونے لگی اسے تابش ایک آنکھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہی اسے پڑھاتا تھا اور بڑی سختی سے باز پرس بھی کرتا تھا. اس کا ٹیسٹ غلط ہوتا تو اسے ڈانٹ دیتا, اسے کہتا کھڑی ہو کر یاد کرو. وہ کھڑی ہو کر بھی جب یاد کرنے لگتی تو وہ غصے سے اس پر چلانے لگتا, دل اگر تمہاری آواز نکلی نا تو میں تمہاری جان نکال لوں گا. بند کرو اپنا رونا دھونا, صاف کرو اپنے آنسو, اور اب تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے. دلاویز کا تو دل یوں ہوتا جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا. وہی چپ کر جاتی, آنسو بھی خشک ہو جاتے اور سسکیاں بھی بند ہو جاتی. اتنا ڈرتی تھی وہ اس سے. دل نے کیا پہننا ہے کیا پڑھنا ہے اس سب کا فیصلہ تابش کرتا تھا. ایک بار دلاویز کی برتھ ڈے تھی اور اسے پنک فیری فراک پسند آیا تھا, لیکن تابش کو اس کے لیے وائٹ کلر کا فراک اچھا لگا تھا. وہ کہنے لگا دل تم یہ پہنو گی. اس نے کہا تابش مجھے یہ نہیں پسند, مجھے باربی فراک پسند ہے. لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں سے وہ سہم گئی تھی. پھر وہی پہنا جو تابش کو پسند تھا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے تابش نام سے بھی چڑ ہونے لگی تھی. اسے لگتا تھا کہ وہ شخص اس کا حاکم ہے اور وہ اس کے غلام. جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور ایسا ہی ہوا بھی تھا. جب وہ 9th میں تھی تو کہنے لگی کہ وہ 9th کلاس میں سائنس لے گی, لیکن تابش نے کہا نہیں تم کمپیوٹر سائنس لوگی کیونکہ آج کل اس کی بہت ویلیو ہے. لیکن اسے میڈیکل میں دلچسپی تھی, وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. لیکن تابش نے صاف انکار کر دیا کہ دل تم وہی پڑھو گی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ تمہیں تو عقل نہیں, تمہیں کیا پتا تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے. اب کیا ان سب کو یہی لگتا تھا؟ اس بھولی والی مومی گڑیا میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ساری عقل تو اس تابش صاحب کے اندر ہے جو کہ ذہین فطین اور پڑھنے میں بہت آگے ہیں. پورے اسکول میں ٹاپ کرتا ہے, بورڈ میں بھی اس نے ٹاپ ہی کیا تھا. اسی لیے دلاویز کے لیے فیصلہ تابش ہی کا چلتا تھا. لیکن جب وہ 10ویں جماعت میں آئی تو ایک دھماکہ تھا جو اس کے سر پھوٹا تھا. جہانگیر صاحب لندن سے واپس آئے تو ایک نیا فیصلہ سنایا کہ وہ کہنے لگے کہ اس بار سفینہ اور تابش کو اپنے ساتھ لندن لے کر جائیں گے. باقی تعلیمی سلسلہ تابش وہیں پر پورا کرے گا اور اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھالے گا. لیکن تابش نے صاف انکار کر دیا. وہ کہنے لگا کہ مجھے دل کی بہت عادت ہو گئی اور میں اس کو دیکھے بنا نہیں رہ سکتا, اور لندن تو بہت دور ہے, میں نہیں جاؤں گا. لیکن دل ہی دل میں دلاویز بڑی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے, یہ مونسٹر اس کی زندگی سے دور چلا جائے گا جس کا خوف ہر وقت اس کے ارد گرد رہتا تھا. وہ کھل کر سانس تک نہیں لے سکتی تھی. جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ چند روز بعد اس کے ماموں ممانی اور تابش کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش تھی. لیکن تابش اتنا ہی پریشان تھا. پہلے تو اس نے اپنے والد سے صاف انکار کر دیا کہ وہ پپو کے پاس رہ لے گا لیکن لندن نہیں جائے گا. سفینہ بھی لندن جانے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ اس کی شائستہ سے بہت محبت تھی. وہ روئے جا رہی تھی, کہتی تھی کہ آپ تو اپنے بزنس کے چکر میں بھاگ دوڑ میں لگے رہیں گے, میں وہاں اکیلی انگریزوں کے بیچ میں جا کر کیا کروں گی. لیکن باہر کی عزت تھی کہ اس بار وہ بیوی اور بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں گے. وہ کہنے لگا کہ تابش کے مستقبل کا سوال ہے. تابش نے جب سارے حربے آزما لیے لیکن اس کے والد اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ایک دن اپنے والد کے کمرے میں چلے گئے. دروازے پر دستک دی. اس کے والد اور والدہ دونوں جاگ رہے تھے. انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ اندر. اس نے دروازے کا نوب گھمایا. سامنے ہی جہانگیر صاحب اور سفینہ بیٹھے تھے. ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ہاں بولو کیا کہنا ہے. وہ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ لندن اسی صورت جاؤں گا جب آپ میرا نکاح دل سے کریں گے. یہ بات سن کر دونوں ہی اچنبے میں آئے تھے. کہنے لگے تمہارا دماغ تو درست ہے, تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تابش کہنے لگا جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور مجھے شادی اسی سے کرنی ہے. سفینہ اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے تمہیں وہ اچھی لگتی ہے لیکن بیٹا ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے. تابش کہنے لگا میں نے کب کہا کہ آپ مجھے رخصتی کروا دیں. میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بھی میٹرک کلاس میں پڑھتی ہے, ابھی اسے اور تعلیم حاصل کرنی ہے. میں صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں. جہانگیر کہنے لگا کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نکاح کا موقع ہے اور پھر راحیل کبھی نہیں مانے گا. تابش کہنے لگا پھر میں بھی کبھی نہیں مانوں گا ڈیڈ. میں لندن آپ کے ساتھ اسی صورت جاؤں گا جب دلاویز سے میرا نکاح ہوگا, باقی فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا. جہانگیر اور سفینہ دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے تھے. اس بے وقوف ضدی لڑکے کا کیا کریں. سفینہ کہنے لگی کیا راحیل بھائی اور شائستہ سے بات کر کے دیکھوں. جب یہ بات راحیل اور شائستہ کے سامنے رکھی گئی تو دونوں ہی گمسم بیٹھے تھے. شائستہ کا تو اپنا بھتیجا شروع ہی سے دل عزیز تھا اور دلی خواہش بھی تھی, لیکن راحیل اتنی جلدی نکاح کرنے کے حق میں نہیں تھے. لیکن جہانگیر نے بہت اصرار کیا تھا. کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ تابش بہت ضدی ہے, لندن نہیں جائے گا, پھر اپنے گھر کے بچے ہیں اور آپس میں شادی کرنے میں کوئی مضاحقہ تو نہیں ہے بھائی صاحب. راحیل کہنے لگا بالکل گھر کے بچے اور ہمیں اس رشتے پر اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, میں اسے کسی بھی ایسے بندھن میں باندھنا نہیں چاہتا. ابھی تو وہ ناسمجھ ہے لیکن جہانگیر اور سفینہ کا اصرار تھا. پھر شائستہ بھی رضامند تھی, اسی لیے راحیل صاحب کو چپ رہنا پڑا. لیکن دلاویز تو بالکل ہر بات سے انجان تھی. اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی قسمت کا فیصلہ تابش کے حق میں ہو چکا تھا.
وہ مومی گڑیا کب دلاویز راہیل سے دلاویز تابش بن گئی۔ وہ تو اس دن چونکی تھی جب اس کی ممانی نے اسے خوبصورت سی میکسی لا کر دی تھی کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، شام کو سب مہمان آئیں گے۔ سب کو لگا وہ چھوٹی ہے، اس سے پوچھنا ضروری نہیں، ویسے بھی اسے سمجھ نہیں ہے، بچی ہے، اسی لیے جو کہیں گے چپ چاپ مان لے گی۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو وہ بالکل گم سم چپ سی بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ 3 بار پوچھا، تب جا کر شائستہ نے اس کا بازو دبایا تھا تو وہ چونکی تھی۔ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے اس نے ایجاب و قبول کیا تھا اور سائن بھی کر دیا، لیکن دل میں تابش کو لے کر صرف خوف تھا، دوسرا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ لیکن دوسری جانب تابش کے دل کی بے قراریاں عروج پر تھیں۔ دلی مراد پوری ہوئی تھی، دل کی خواہش تھی کہ اپنے بچپن کی محبت سے منقوہ بن جائے، اسے ایک تنہائی کی ملاقات ضرور کرے، اپنے جذبات کا کچھ اظہار کرے، لیکن موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ نکاح ہوتے ہی کچھ ہی دیر کے بعد جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے تو دلاویز اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ اچانک ہونے والے حادثے کی طرح تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کم عمری میں اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ آج اسے جی بھر کر رونا آیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی تابش نہیں کیا تھا، اس سے پوچھا گیا، نہ اس کی مرضی کو اہمیت دی گئی، بلکہ اسے تو مومی گڑیا ہی سمجھا جا رہا تھا، خوبصورت اور بے جان سی۔ آج تابش کے نام کر دیا گیا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے اپنے سارے زیورات بے دردی سے اتار کر سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکے تھے، روتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور واش روم جا کر ٹھنڈے پانی سے اپنا منہ دھویا، پھر کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کمرے کی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی لیکن اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں سے گرم گرم پانی نکل کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ پھر دروازہ خود بخود کھلا، اس کی والدہ تھی۔ وہ کہنے لگی، اتنی جلدی سو گئی؟ دلاویز، اصل میں تابش تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنا سانس روکے چپ چاپ اپنی سسکیوں کو اپنے اندر دبائے لیٹی رہی، ایک لفظ اس نے منہ سے نہیں نکالا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور پھر اس کا سر سہلانے لگی۔ وہ کہنے لگی، لگتا ہے گہری نیند سو گئی ہے، یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا تو اس کی سسکیاں گونجی تھیں، لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے انہیں دبا لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ اگلے روز شام کی فلائٹ سے سفینہ، جہانگیر اور تابش نے لندن جانا تھا۔ پوری رات تابش کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس مومی گڑیا کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں اتنے جذبات تھے کہ چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس نے اسی لیے اپنی پھپھو سے کہا تھا کہ وہ بس 5 منٹ کے لیے دلاویز سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شائستہ اس کی پھپھو کم اور دوست زیادہ تھیں۔ ہر بات بلا تکلف جیسے وہ اپنی ماں سے کہتا تھا ویسے ہی شائستہ سے بھی کہہ دیتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی بھی تھی لیکن اسے لگا کہ دلاویز سو چکی ہے تو وہ بہت مایوس ہو کر واپس لوٹا تھا۔ وہ بار بار خود سے ہم کلام ہو کر یوں بات کر رہا تھا جیسے سامنے دلاویز ہو۔ کہنے لگا، تمہیں نیند کیسے آ گئی اور کیوں آ گئی؟ جب میری آنکھوں میں تمہارا حسین سراپا آ کر ٹھہر گیا اور میری نیندیں اڑا کر رکھ دی تو تم کیسے سکون سے سو سکتی ہو؟ اگلے روز سب ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ جانے سے پہلے تابش نے دلاویز سے ہاتھ ملایا تھا۔ دلاویز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے سے آگے بڑھایا۔ تابش نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسے کہنے لگا، آفیشلی طور پر اب تم میری ہو چکی ہو، اس لیے تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ کمپیوٹر سائنس پڑھو گی تم، سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیا کہہ رہا ہوں تمہیں؟ پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر گہری ٹھنڈی سانس لے کر سوچنے لگی کہ جب تمہاری نہیں تھی تب بھی فیصلہ تمہارا ہی تو چل رہا تھا۔ ساری زندگی بھی شخص مجھ پر اپنے فیصلے ہی مسلط کرتا رہے گا اور میں کسی غلام کی طرح، کٹ پتلی کی طرح بس وہی کرتی چلی جاؤں گی جو یہ چاہتا ہے۔ وہ جا چکا تھا اور دلاویز اس کو لگا کہ جیسے وہ کسی قید خانے سے آزاد ہو گئی ہے، کھل کر سانس لے سکتی ہے۔ اس نے کمپیوٹر سائنس ہی لی تھی لیکن دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی، گھر میں بھی ہوتی تھی تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی تھی۔ جان اس کی اس وقت نکلی تھی جب تابش کا فون آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے دلاویز سے بات کرنی ہے۔ وہ فوراً سے واک آؤٹ کر جاتی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر بھی تابش کے نمبر دیکھتے ہی موبائل آف کر دیتی تھی۔ ایک خوف سا اس پر طاری ہونے لگتا تھا۔ یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں جب آئے گا تب کیا ہوگا، جب اس کی رخصتی اس کے ساتھ ہوگی تب کیا ہوگا۔ یہ سوچ اس کی پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ جاتی تھی۔ خوف ہی خوف اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا تھا۔ شادی کے نام سے ڈر لگنے لگتا تھا کیونکہ وہ اسے ڈراتا ہی آیا تھا، اس پر روب جماتا آیا تھا۔ بے شک وہ یہاں نہیں تھا لیکن اس کا خوف اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر غصے سے بیٹھ گئی، یہی سوچنے لگی کہ آخر یہ شخص کیوں اس کی زندگی سے غائب نہیں ہو جاتا۔ کاش کہ وہ کبھی واپس نہ آئے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ چند روز بعد ہی وہ واپس لوٹ آئے گا، وہ بھی بنا اطلاع دیے۔ وہ اپنے بنگلے کے باغیچے میں بیٹھی تھی، اپنی ڈائری میں شاعری لکھ رہی تھی، بالکل کھوئی کھوئی ہوئی تھی جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار پوچھ رہا تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اکثر ملازمین گھر پر آتے جاتے رہتے تھے، نہ ہی اس نے دیکھنے کی زحمت کی کہ آیا کون ہے۔ تابش ٹیکسی میں آیا تھا۔ چوکیدار سے کہنے لگا، میرا سامان اندر لے جاؤ۔
وہ لاؤنج میں جانے لگا تو اس کی نظر باغیچے میں بیٹھی ہوئی دل آویز پر پڑی تھی۔ وہ تو اسے دیکھ کر آنکھیں پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ اب تو وہ مومی گڑیا بے حد خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھی کہ اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھی، مگر اچانک سے نظر اپنے سامنے کسی کے شوز پر پڑی۔ وہیں سے نظروں کا سفر شروع ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ فوراً سے کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت ایک عشقیہ غزل رسالے سے پڑھ رہی تھی۔ جان بوجھ کر تابش نے اپنے چہرے پر غصے کے تاثرات پیدا کیے اور کہنے لگا، اچھا تو پڑھائی کرنے کے بجائے تم غزلیں پڑھتی ہو؟ بڑا شوق ہے تمہیں عشق کرنے کا۔ یہ سن کر تو دلاویز کے آسان خطا ہو چکے تھے۔ فوراً سے وہاں سے جانے لگی، لیکن تابش نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ کہنے لگا، سکھاؤں تمہیں عشق کیسے کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر اور اس کا خمار آلود لہجہ سن کر اس کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو تابش۔ لیکن تابش کو سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی تھی؟ بات کیوں نہیں کرتی تھی مجھ سے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ اور کہتا، شائستہ بیگم باہر آ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے کھلے دروازے کے اندر گئی تھی۔ شائستہ نے جب تابش کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آیا اور شائستہ کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا، بتائیں پھپھو، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ شائستہ کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے کی، تابش کے بچے، بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا، اگر بتا دیتا تو آپ کے چہرے کی یہ حسین مسکراہٹ تھوڑی نہ دیکھنے کو ملتی۔ شائستہ کہنے لگی، بہت شریر ہو گئے ہو، مجھے بتا دیتے تو تمہیں تمہاری پسند کی ڈشز کھلاتی۔ کہنے لگا، آپ جو بھی کھلائیں گی مجھے پسند ہوگی۔ شائستہ اسے اپنی ہمراہی میں لاؤنج میں لائی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر سفینہ اور جہانگیر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تابش کہنے لگا، وہ بھی 1 مہینے تک آ ہی جائیں گے۔ تو کہنے لگا، پھپھا جان نظر نہیں آ رہے؟ کہنے لگی، وہ بھی آفس میں ہیں، تم آرام کرو، رات کا ڈنر میرے ساتھ ہی کریں گے، اور رات تک میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی سب ڈشز بنوا لوں گی۔ تم گیسٹ روم میں چلے جاؤ گے۔ لیکن وہ دلاویز کا حسن دیکھ کر بے چین سا ہو گیا تھا۔ اب تک تو جو تصور اس کے دماغ میں تھا وہ ان سب سے کئی زیادہ حسین تھی، کیونکہ 5 سالوں میں ایک بار میں دلاویز نے تابش سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اپنی کوئی تصویر بھیجی تھی۔ وہ نہا کر فریش ہو گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بیڈ پر لیٹا، اس کو سوچنا بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ رات کو ڈنر سے پہلے ہی وہ باہر آیا تھا، تب تک راہیل بھی اپنے آفس سے واپس آ چکے تھے۔ ڈنر پر سب موجود تھے، لیکن وہ نہیں تھی، اور تابش اسے دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ راہیل نے کہا کہ دلاویز کہاں ہے، کھانا نہیں کھائے گی؟ شائستہ کہنے لگی، وہ کھانا کھا چکی ہے، کہہ رہی تھی بھوک جلدی لگ گئی ہے اور اب تک تو شاید سو بھی چکی ہو۔ یہ سن کر تو جیسے تابش کا دل بجھ سا گیا تھا۔ بہرحال اگلی صبح جب وہ جاگنگ سے واپس آیا تو وہ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سے حیرت کا مظاہرہ کرنے لگی۔ راہیل اپنے آفس جا چکا تھا، شائستہ کچن میں تھی۔ جب تابش نے دلاویز کے برابر والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا، اس نے جلدی سے گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرے اور کھڑی ہونے لگی، لیکن تابش نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے واپس بٹھا دیا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا، جان کیوں چھڑواتی ہو مجھ سے؟ مجھے دیکھتے ہی بھاگنے کیوں لگتی ہو؟ وہ کہنے لگی، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی جھجکتے ہوئے بولی۔ تابش کہنے لگا، آرام سے ناشتہ کرو، یونیورسٹی میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بار بار وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تابش جو اس کے چہرے پر چھانے والی بدحواسی اور گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، میں تمہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ کہنے لگی، آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دینا۔ وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے اس پر لرزہ طاری ہو چکا ہے۔ پہلی بار تابش کو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا تھا۔ خوف کے مارے وہ کانپ رہی تھی۔ تابش نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں تابش کو یہ محسوس ہونے لگا کہ دلاویز مجھ سے بہت زیادہ خوفزدہ سی رہتی ہے۔ جب بھی وہ ڈنر کے لیے ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو وہ فٹافٹ سے کھانا کھا کر چلی جاتی ہے، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی ہے۔ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ابھی تک اسے ایسا کوئی بھی موقع ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن جب اس نے شام کی چائے پر شائستہ سے یہ پوچھا کہ آخر دلاویز کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں اس سے دور دور بھاگتی ہے، تو شائستہ کہنے لگی، شاید تم سے شرماتی ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، پھپھو کس دور کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آج کل کی لڑکیاں شرماتی نہیں ہیں۔ شائستہ کہنے لگی، میں نے تو اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے، کبھی تم سے بات نہیں کرتی۔ شاید کم عمری میں نکاح کا نتیجہ ہے کہ وہ شاید اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ وہ کہنے لگا، 5 سال گزر گئے، اب وہ یونیورسٹی میں آ گئی ہے، چھوٹی بچی تو نہیں ہے، پھر میں اس کا کزن بھی ہوں، لیکن اس نے تو کبھی کزن کی حیثیت سے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ جہاں جاتا ہوں وہیں سے بھاگ جاتی ہے۔ ویسے بھی 1 مہینے بعد ڈیڈ اور موم بھی آ جائیں گے اور پھر ہمیں رخصتی چاہیے۔ یہ سن کر شائستہ ضرور چونکی تھی۔ وہ کہنے لگی، اتنی جلدی؟ یہ سن کر تابش نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا تھا۔
وہ کہنے لگا اتنی جلدی نہیں ہے، 5 سال بہت مشکل سے گزارے ہیں میں نے، اور آپ کہہ رہی ہیں اتنی جلدی؟ ویسے بھی ڈیڈ کا کافی حد تک بزنس میں سنبھال چکا ہوں۔ شائستہ کہنے لگی تم جانتے ہو نا دلاویز ہماری اکلوتی بیٹی ہے، میں اسے لندن نہیں بھیجنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے، پھر آپ کو کون سی پابندی ہے؟ جب آپ کا موڈ ہو آپ لندن آ جائیے گا۔ جب یہ خبر دلاویز تک پہنچی کہ 1 مہینے تک اس کی رخصتی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر شائستہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں اگر تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے تو رخصتی تو ہونی ہی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ تابش سے کہیں مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور پھر جس وقت آپ نے تابش سے نکاح کیا تھا میں بہت چھوٹی تھی، وہ عمر نکاح کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں اس نکاح کو مانتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ شائستہ نے دلاویز کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا بول رہی ہو تم ہوش میں تو ہو؟ 5 سال ہو گئے ہیں تمہارے نکاح کو۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی ماں پلیز، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ رہوں تو پلیز تابش سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسی اثنا میں تابش بھی کمرے کے باہر پہنچ چکا تھا اور وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیوں اس طرح سے انکار کر رہی ہے۔ بہرحال اس کے منہ سے انکار سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے، لیکن اس وقت خاموشی سے واپس نیچے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ 5 سال سے اس کے نکاح میں ہے، اب تک تو اسے اس رشتے کے لیے مان جانا چاہیے تھا، بجائے رشتے کو قبول کرنے کے وہ طلاق چاہتی ہے جو وہ کسی بھی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا تو دماغ کھول کر رہ گیا تھا۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو تابش جاگنگ کر کے اندر آ رہا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا، ابھی بھی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر گاڑی کے پاس آیا، ڈرائیور سے کہنے لگا نیچے اترو اور گاڑی کی چابی مجھے دو، آج اسے میں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا۔ ڈرائیور فوراً سے نیچے اترا اور چابیاں اسے پکڑا دی، لیکن اسی وقت دروازے کی پچھلی نشست کا دروازہ دلاویز کھول چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے باہر نکلتی تابش اس کی کھڑکی کے پاس آیا اور دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا اگر کوئی تماشا نہیں چاہتی تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زور سے فرنٹ ڈور بند کیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور کافی تیز رفتاری سے گھر سے باہر نکلا۔ دلاویز کی رنگت سفید پڑ چکی تھی کہ وہ اسے یونیورسٹی نہیں لے جا رہا تھا بلکہ ساحل سمندر لے کر آیا تھا۔ جس قدر وہ غصے میں تھا وہ بالکل چپ تھی، کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ساحل سمندر پر جا کر تابش نے گاڑی کو بریک لگائی اور کافی رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ساحل سمندر پہنچا تھا۔ پھر اس نے اپنا دروازہ کھول کر زور سے بند کیا کہ دلاویز کا دل کانپ کر رہ گیا۔ پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ رخصتی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ دلاویز کی حالت ایسی تھی کہ غش کھا کر گر پڑے گی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، بار بار اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، کہنے لگا کیوں نہیں کرنی شادی؟ میری تم سے ہو چکی ہے یہ شادی، تم میری بیوی ہو۔ وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی ایسی شادی کو، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح آپ سے ہو رہا ہے، مجھ سے تو کسی نے پوچھا تک نہیں، اگر پوچھا ہوتا تو میں اسی وقت انکار کر دیتی۔ وہ کہنے لگا کہ انکار کرتی تو اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں اچھے لگتے آپ، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تابش کہنے لگا مجھے وجہ بتاؤ۔ اس وقت دلاویز کو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، اس نے کہا بس نہیں کر سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی مجھے گھر چھوڑ دیں۔ تابش کہنے لگا میں گھر تمہیں اسی صورت چھوڑوں گا جب تم رخصتی کے لیے حامی بھرو گی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، سسکیوں سے روتی رہی، لیکن تابش کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہیں گھر لے جانے کے بجائے ہوٹل کے کمرے میں لے جاؤں گا اور آج ہی اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر وصول کروں گا۔ یہ سن کر دلاویز کی جان نکلی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ تبھی تابش گاڑی میں بیٹھا اور جیسے ہی بنگلے کے پورچ میں گاڑی کھڑی کی سب سے پہلے دلاویز نے پہلی نشست کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا موبائل فون لیا اور کسی کو کال کی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے بچا لو پلیز، مجھے بچا لو، میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ دلاویز بیڈ پر سو رہی تھی اور اسی عروسی لباس میں یہ دیکھ کر تو تابش کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ آج تو وہ اس کے حساب بے باک کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ بڑے غصے سے وہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا شرافت سے اٹھ کر بیٹھو دلاویز، یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو، تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شادی کی رات مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ تابش نے کہا دلاویز میں تم سے کہہ رہا ہوں نا اٹھ کر بیٹھو، میں جانتا ہوں تم نہیں سو رہی، بس میرے سوالوں سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو،
लेकिन वो अभी भी बेसुध लेटी हुई थी। उसने दिलावेश को हाथ से हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी वैसी ही थी। ये देखकर तो ताबिश घबरा गया था। उसे अब तशवीश होने लगी थी कि आखिर हुआ क्या। बार बार कहने लगा, दिलावेश उठो, तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन यूँ लग रहा था जैसे वो बेहोश पड़ी है। जब उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि नींद की गोलियों का खाली रैपर उसके हाथ में था। वो काफ़ी हाई डोज थी जो उसने खाई थी। ताबिश के तो आसान ख़ता हो गए थे। उसे बुरी तरह से झंझोड़ रहा था, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। उसने दिलावेश के रुखसार थपथपाने शुरू किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी जान पर बन गई थी। उसने जब कमरे से बाहर देखा तो उसके वालिदैन अपने कमरे में सो चुके थे। उसने उसे गोद में उठाया और लाउंज से बाहर ले गया। ड्राइवर से कहा जल्दी से गाड़ी निकालो, और चौकीदार से कहा कि इसके वालिदैन से कुछ न कहें। इसी तरह उसे अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया और कहने लगे, अगर ऐसा भी क्या हुआ कि शादी की रात ही लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। डॉक्टर की बात पर वो उसे क्या बताता। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भी कर सकती है। आखिर कौन था वो नौजवान जिसकी मोहब्बत की खातिर इसने इतना बड़ा कदम उठाया था कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। 2-3 घंटे में उसका मैदा वॉश हो चुका था और वो होश में भी आ चुकी थी। जब उसे रूम में शिफ्ट किया गया, मज़ीद दुल्हन बनी हुई थी। जेवर अलबत्ता ताबिश उसके उतार चुका था। जब वो कमरे में आया तो उसने फ़ौरन अपना रुख बदल लिया। हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। वो उसके बेड के पास कुर्सी रख कर बैठ गया। कहने लगा, बहुत मोहब्बत करती हो उससे। दिलावेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी, हाँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ताबिश ने सुलगते दिल से कहा, ठीक है, मिलवा दूंगा मैं तुम्हें उससे। तुम्हें छोड़ भी दूंगा, यही चाहती हो ना तुम। आंसू उसकी अपनी आंखों में भी झिलमिला रहे थे। उसे छोड़ देने का कहते भी ताबिश के लिए आसान नहीं था। छोड़ देना तो सुहाने रूह था। फिर ताबिश ने हिम्मत करके उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, गले में गिरहें पड़ चुकी थी। अपने गले को कुंकार कर कहने लगा, प्लीज़ दिलावेश, दोबारा कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। मुझ पर यह जुल्म मत करो प्लीज़। अब उसका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। मोहब्बत की खातिर हार तस्लीम कर चुका था। इस लड़की को अपनी आंखों के सामने वो मरते नहीं देख सकता था। रात के अंधेरे में वो उसे वापस घर लेकर आ चुका था और उससे वादा कर चुका था कि किसी से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फ़िलहाल वो शादी को किसी नाटक की तरह निभाएंगे। वो सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर उसे छोड़ देगा, लेकिन उसे ताबिश का साथ देना पड़ेगा। दिलावेश ने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि बेतासुर बैठी थी। ये कहने के बाद ताबिश ने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर लेट गया। वैसे भी आधी रात अस्पताल में कटी थी। आंखें बंद करते ही उसे नींद आ चुकी थी। दिलावेश भी सो गई। अगले रोज़ वलीमा था। वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन ताबिश ने नज़र भरकर भी उससे नहीं देखा था। कमरे में जब वो आया तो दिलावेश कपड़े चेंज कर चुकी थी। यह दिन भी ऐसे ही गुजर गया था। ताबिश अपना हर जज्बा दिल में दबाने की भरपूर कोशिश करता रहा, क्योंकि दिलावेश दिल में किसी और को बिठाए बैठी थी। बहुत कुछ दिल में था, बहुत से सवाल थे जो वो दिलावेश से करना चाहता था, लेकिन डर गया था कि कहीं वो उल्टा सीधा कोई कदम ना उठा ले। इसीलिए देर से कमरे में आता था जब वो सो चुकी होती थी और सामने सोफे पर बैठकर उसे देखता रहता था। अभी भी उसे वो जापानी और मोम की गुड़िया ही लगती थी जो बचपन में ही उसके दिल में घर कर चुकी थी। लेकिन पता नहीं वो उसके दिल में जगह क्यों नहीं बना पाया था। हालांकि 5 साल से एक मजबूत बंधन में बंधे हुए थे, फिर भी उसके दिल में मकाम हासिल नहीं कर पाया था जहाँ कोई घर बना कर बैठ गया था। शादी के चंद रोज़ गुजरने के बाद एक रात जब वो कमरे में आया तो वो तकिया दुरुस्त कर रही थी। वही रोई रोई आंखें देखकर ताबिश के सब्र का पैमाना अब लबरेज हुआ था। वो उसके पास आ गया। ताबिश को अपने पास देखकर वो नर्वस थी। वही खौफ, वही बदहवासी दिल आवेश पर सवार हो गई थी। बड़े धीमे लहजे में ताबिश ने उससे बात का आगाज़ किया। वो कहने लगा, बैठो इधर दिल। लेकिन वैसे ही वो खड़ी रही तो ताबिश ने एक गहरी सांस ली। वो कहने लगा, दिल, मैं इतना भी कमज़र्फ नहीं हूँ कि ये जान कर के तुम किसी और से मोहब्बत करती हो तुम्हें ज़बरदस्ती अपनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारा अच्छा बुरा खुद समझने लगा, खुद से ये फ़िक्र करने लगा कि तुम्हारे मुस्तक़बिल के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी फ़िक्र करना तुम्हें पसंद नहीं और तुम मेरी मोहब्बत, मेरी केयर को कुछ और ही समझोगी। बाखुदा दिलावेश, मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझ कर ये सब किया था और अब भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। इधर बैठो और बताओ मुझे कि कौन है वो लड़का, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी, वो मेरी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता है। झिझकते हुए उसने बताया था। ताबिश के अंदर एक आग सी लग गई थी। बड़ी तीखी नज़र से उसने दिलावेश को देखा था, फिर बड़े ज़ब्त से पूछने लगा, क्या वो ये जानता है कि तुम मेरे निकाह में हो? अभी भी ताबिश के अंदर कहीं इस बात की बेयकीनी थी कि निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन के बाद कोई भी लड़की किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, या कोई भी नौजवान किसी और की मनकूहा के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता।
दिलावेज ने कहा कि हाँ, मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। ताबिश ने कहा ओके ठीक है, मैं कल तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर जाऊंगा, मैं उस लड़के से भी मिलना चाहता हूँ। दिलावेज उसे हैरत से देखने लगी, फिर झिझकते हुए कहने लगी कि आप क्यों उससे मिलना चाहते हैं? ताबिश ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है जिसने मेरे हक पर डाका डाला है। चाहकर भी वो अपना सख्त लहजा छुपा नहीं पा रहा था। एकदम दिलावेज का रंग उड़ा था। जब ताबिश ने उसे फिर से खौफजदा देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिससे तुम मोहब्बत करती हो, इसीलिए उससे खुद मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है? क्या मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है? अगर वो ये सब कर सकता है तो फिर मैं खुद उसके हाथ में तुम्हारा हाथ दे दूंगा। लेकिन वो अभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। ताबिश उठकर अपना तकिया पकड़कर सामने सोफे पर लेट गया। अगले रोज़ वो जब सुबह उठी तो कहने लगा था, यार आज हम यूनिवर्सिटी जाएंगे। वो कहने लगी कि आपको मैं अब्दुल हादी से नहीं मिलाऊंगी, मुझे पता है आप उसे जान से मार देंगे। बड़े घबराए हुए अंदाज में उसने उससे कहा था। अंदर से तो ताबिश का भी यही दिल चाह रहा था कि उस शख्स को जान से ही मार डाले जिसने किसी और की मनकूहा को मोहब्बत के जाल में फंसाया था। लेकिन इस वक्त वो ये सब नहीं कर सकता था। वो कहने लगा नहीं मारूंगा, कुछ नहीं कहूँगा उसे, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो कौन है और किसी काबिल है भी कि नहीं। दिलावेज फिर उससे कहने लगी अगर आपने उसे कोई भी नुकसान पहुँचाया तो आप मेरा मरा मुँह देखेंगे। दिल की ये बातें सुनकर उसने एक पल के लिए उसे देखा। कितनी मोहब्बत करती थी वो उससे कि उसकी खातिर अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी। एक जेलसी थी जो ताबिश को महसूस हो रही थी। काश कि ऐसी मोहब्बत उसने उससे भी की होती तो ज़िंदगी शायद बहुत हसीन होती, लेकिन वो किसी और को चाहती थी। फिर ताबिश उसके साथ यूनिवर्सिटी चला गया। सामने ही एक नौजवान बड़ी तीखी नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। वो ज़्यादा उम्र का नहीं था, दिलावेज की उम्र का ही था। दुबला पतला नौजवान सा लड़का बिल्कुल उसके पास आया था। उसने ताबिश को अक्सर नज़रअंदाज किया और दिल से कहने लगा तो कर ली ना तुमने शादी, हो गया तुम्हारा शौक पूरा, ये थी तुम्हारी मोहब्बत दिलावेज। तुम तो कहती थी कि जहर खा लूँगी लेकिन शादी नहीं करूँगी। दावे करने शायद बहुत आसान होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है दिल। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले कि वो कुछ और कहता ताबिश कहने लगा एक मिनट, मुझसे बात करो तुम। उसने ताबिश की तरफ देखा तो कहने लगा मेरे नज़दीक आपकी इतनी भी अहमियत नहीं है कि मैं आपसे बात करना पसंद करूँ। तो उसने कहा इस वक्त मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। उसने तीखी नज़रों से उसको देखा था। वो कहने लगा मैं क्यों जाऊँ? तो ताबिश कहने लगा इसलिए कि तुम्हारी खातिर मेरी बीवी ने शादी की रात जहर खाया था। ये सुनकर उसने बरजस्ता दिलावेज की तरफ देखा था। तो ताबिश कहने लगा अब तुम शराफत से चलोगे या मैं दूसरे तरीके से तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। वो नौजवान यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया, साथ ही ताबिश भी बाहर निकल चुका था। गाड़ी के फ्रंट डोर खोलकर ताबिश बैठ गया और नौजवान उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। दिल भी पीछे सीट पर बैठ गई। गाड़ी उसने मेन रोड पर रवां दवां कर दी। वो कहने लगा क्या करते हो तुम? तो नौजवान कहने लगा मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? अब्दुल हादी ने बड़ी अकड़ से जवाब दिया था। ताबिश कहने लगा कि देखो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट सकता हूँ लेकिन अपनी बीवी को किसी ऐसे शख्स के हवाले तो नहीं कर सकता ना जिसका कोई मुस्तकबिल ही ना हो। इसीलिए मेरा ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या है? अगर मैं दिलावेज को तलाक दे भी दूँ तो तुम ऐसी किसी की ज़िंदगी दे सकते हो। ये बात सुनकर कुछ देर तो अब्दुल हादी चुप रहा। फिर उसके बाद कहने लगा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझ पर मेरी फैमिली की भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, फिर मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। उसके बाद मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। इसके बाद ही मैं दिलावेज से शादी कर सकता हूँ। वो लड़का ना तो शक्ल सूरत में बहुत ज़्यादा हैंडसम था और ना ही उसके पास इतनी दौलत थी जितनी ताबिश के पास थी। पता नहीं इस बेवकूफ़ लड़की को उस लड़के में नज़र क्या आया था। बहरहाल ताबिश ने उससे कहा कि कितना वक्त लगेगा इस सब में? तो वो कहने लगा अभी 2-3 साल का वक्त मुझे चाहिए। अभी तो अगले साल मेरा BBA कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं जॉब करूँगा, अपनी बहनों की शादी करूँगा, 4 साल भी लग सकते हैं। उसने कहा 4 साल का इंतज़ार तो मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त दे सकता हूँ। 1 साल के अंदर तुम जितनी भी एफर्ट कर सकते हो करो। कम से कम इतना पैसा कमाओ कि दिल के लिए एक छोटा सा फ्लैट ही ले सको जिसमें वो हर सहूलत मौजूद हो जिसकी वो आदी है। अगर तुम भी दिलावेज से वाकई मोहब्बत करते हो तो इतना तो उसके लिए कर ही सकते हो। और आजकल ऑनलाइन बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिससे कई नौजवान लड़के तालीम के साथ साथ बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये टास्क मुश्किल है। कुछ देर तो वो नौजवान सोचता रहा, फिर कहने लगा ठीक है मुझे मंजूर है, मैं जी जान लगा दूंगा और 1 साल के अंदर अंदर इसके लिए एक फ्लैट भी खरीद लूँगा। फिर ताबिश कहने लगा फिर मेरा भी तुमसे वादा है, 1 साल तक दिलावेज मेरे पास अमानत के तौर पर रहेगी। अगर ये साल में तुमसे अपना वादा निभा दिया तो मैं इसी तरह दिलावेज को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये कहने के बाद ताबिश ने गाड़ी रोक दी। वो कहने लगा अब तुम जा सकते हो, और फिर गाड़ी से उतरकर पीछे की नशिस्त को देखने लगा था जहाँ दिलावेज बैठी थी।
تابش نے گاڑی آگے بڑھا لی اور واپس گھر آ گیا۔ دلاویز اس سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اتنا اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ لیکن چند روز بعد ہی ایک ایسا دھماکہ اس کے سر پر ہوا جس کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب جہانگیر اور صفیہ نے یہ کہا کہ تم دونوں کی ٹکٹس کنفرم ہو گئے ہیں، 4 دن بعد تم دونوں لندن چلے جاؤ گے۔ یہ سن کر حیرت سے دلاویز نے تابش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ دلاویز کو اس پر غصہ آنے لگا کہ جب وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا، بہانہ کر رہا تھا، جان بوجھ کر اسے اتنی دور لے جانا چاہتا تھا جہاں سے وہ کبھی بھی لوٹ کر پاکستان نہ آ سکے اور عبدالہادی سے بھی نہ مل سکے۔ بڑی مشکل سے اس نے 2-4 چمچ چاول کے کھائے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ صفیہ کہنے لگی بیٹا کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ، تو وہ کہنے لگی بس ماما مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فون اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ عبدالہادی سے رابطہ کر سکیں، اسی لیے بیڈ پر بیٹھ کر وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد ہی تابش کمرے میں داخل ہوا اور اسے یوں پریشان دیکھا تو کہنے لگا بے فکر رہو، 1 سال کا وقت دیا ہے میں نے اسے، 1 سال میں دیکھ لیں گے وہ کیا کر سکتا ہے، اور 1 سال تم میرے ساتھ یہاں رہو یا وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہنے لگی کیسے فرق نہیں پڑتا؟ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول کر مجھے وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ایک بار اگر میں لندن چلی گئی تو واپس پاکستان کبھی نہیں آؤں گی۔ مجھے تو آپ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ وہاں پر مجھے لے جا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں بھلا آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ وہ یوں تھی کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ تابش اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اگر میں چاہوں تو تمہارے ساتھ یہاں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، یہاں بھی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ تم اور نہ ہی تمہارا وہ دبلا پتلا سا عاشق۔ لیکن تابش جہانگیر اتنا کم ظرف نہیں ہے کہ اپنی زبان سے پھر جائے۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اور میرا وعدہ ہے 1 سال بعد واپس لے کر آؤں گا۔ جیسی تم یہاں سے جا رہی ہو نا ویسی ہی واپس آؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب جلدی سے پیکنگ کرو اور اپنا موڈ بھی بالکل ٹھیک رکھو۔ میری فیملی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم واپس آؤ تو سارا الزام میں خود پر لے لوں، تم پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ سن کر دلاویز چپ سی ہو گئی تھی۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر کر وہ دن بھی آن پہنچا جب وہ دونوں لندن جا رہے تھے۔ شائستہ بار بار دلاویز کو گلے لگا کر دعائیں دے رہی تھی اور ساتھ میں آنسو بھی بہا رہی تھی۔ دلاویز بھی رو رہی تھی۔ جہانگیر تابش سے کہہ چکا تھا کہ وہ پاکستان نہیں رہے گا، لندن کا سارا بزنس تابش کو ہی سنبھالنا ہے اور پاکستان کا وہ سنبھالے گا۔ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ پاکستان میں سیٹل کرنا چاہتا تھا تاکہ باقی کی زندگی اپنے ہی دیس میں گزار سکے۔ جہاز میں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش سے بیٹھے تھے۔ لندن پہنچ کر اسے اب وہ ایک فلیٹ میں لے آیا تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور دنیا کی ہر سہولت اس میں موجود تھی۔ چند روز تو دلاویز کو کئی چیزیں دیکھنے اور سمجھنے میں لگ گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے گھر کا نظام سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ کھانا وہی بناتی تھی لیکن بس تابش سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ آفس سے واپس آیا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ دلاویز کی خاموشی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیا کچھ خواب نہیں دیکھے تھے اس نے کہ شادی کے بعد دلاویز سے جی بھر کر باتیں کرے گا، اسے یہ بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور کب سے کرتا تھا۔ لیکن اس کی خاموشی اور لیے دیے انداز نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بس وہ خاموشی سے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا ہی کھاتے تھے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ لیکن اس رات کھانے کی ٹیبل پر ہی تابش نے اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ دلاویز کہنے لگی جی کہیے کیا کہنا ہے آپ کو، میں سن رہی ہوں۔ تو تابش کہنے لگا ایسے نہیں، پہلے تم کھانا کھا لو، پھر کافی بنا کر میرے کمرے میں آ جانا۔ کھانا تو وہ کھا چکا تھا لیکن اس نے نیپکن سے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا اور ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے لیپ ٹاپ پر وہ کچھ ضروری کام کر رہا تھا جب وہ کافی بنا کر کمرے میں آئی تھی۔ جب اس نے دلاویز کو دیکھا تو لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیا۔ دلاویز اس کے پاس آئی اور سائٹ پر کافی رکھ دی۔ تابش نے بڑھا کر اپنے پاس بیٹھنے کا بولا لیکن وہ اس کے قریب نہیں بیٹھی تھی، وہ کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی جی کہیے۔ تابش نے گہری سانس لی اور پھر بات شروع کی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم نکاح کے رشتے کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے اور تمہارے بیچ ایک اور رشتہ بھی ہے، ہم کزن لگتے ہیں۔ جب اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جانے ایسا کیا تھا کہ دلاویز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تابش کہنے لگا پورا دن میں آفس میں کام میں اتنا الجھا رہتا ہوں کہ گھر آ کر جی چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرے۔ تمہاری خاموشی مجھے اور زیادہ پریشان کر دیتی ہے، میں ڈپریشن میں مزید چلا جاتا ہوں۔ دلاویز کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ کیا ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ اور اتنی نفرت کرتی ہو تو کیوں کرتی ہو؟ کیا آج تک میں نے تمہیں مارا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ کیا کیا ہے میں نے کہ تم مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی؟ اس نے تابش کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر اسے خفت کا احساس ہوا تھا۔ پھر وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے کی نہیں، آپ نے تو کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے۔
बस मुझे आपसे डर लगता है। ताबिश कहने लगा, क्यों डर लगता है मुझसे, बताओ मुझे। तो वो कहने लगी, बचपन से आप पढ़ाई के मामले में मुझ पर सख्ती करते थे, बस इसीलिए मुझे डर लगता है। और वक्त के साथ साथ ये डर मेरे अंदर बढ़ता ही चला गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे आपसे बात करते हुए खौफ आता है। वो कहने लगा, ठीक है, तुम्हें मुझसे डर लगता था, खौफ आता था, तब मैं तुम्हें डांटता था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अच्छा पढ़ो। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो प्लीज़ मुझसे बातें किया करो, कुछ भी बोल दिया करो, कोई कॉलेज का यूनिवर्सिटी का किस्सा ही सुना दो, लेकिन यूँ खामोश मत रहा करो। बस मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है। कहेंगी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। ताबिश ने जब उसे खड़े होते हुए देखा तो कहने लगा, हम एक कमरे में सो सकते हैं, तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज़ इसी कमरे में सोया करो, बेड पर लेट जाओ, सो जाओ, जैसे कराची में सोती थी। मैं सोफे पर सो जाया करूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वो जो कमरे से बाहर जाने का सोच रही थी, लेकिन उसकी इस बात पर उसने इनकार नहीं किया, और यही वो चाहता था कि वो उसकी आंखों के सामने रहे। इस एक साल में उसे ठीक तरह से देख लेना चाहता था। पता नहीं किस्मत में दोबारा उसे देख भी पाता या नहीं। अब ये होने लगा था कि जब भी वो ऑफिस से आता तो डाइनिंग टेबल पर उससे बातें करता रहता, उससे पूछता रहता कि उसका दिन कैसा गुजरा, उसे क्या पकाना आता है, उसे किस चीज़ में दिलचस्पी है। उसे मुख्तसर जवाब देती रहती। लेकिन छुट्टी पर वो उसे बाहर ले गया और उसे लंदन टावर के पास बने ब्रिज पर लेकर गया। पाकिस्तान की निस्बत लंदन में सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सूरज शाज़ो नाज़िर ही चमकता नजर आता था। पहली बार उसने दिलावेश की आंखों में एक चमक सी देखी थी। शायद उसे तफरी गाहों में जाने का शौक था। बहरहाल वो बहुत खुश थी। ताबिश साथ साथ उसे तमाम जगह भी दिखाता रहा और साथ साथ उसके मुतालिक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देता रहा, जिसे वो काफ़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। शाम के वक्त दोनों को ही भूख लगी थी, तो ताबिश ने उससे कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आता हूँ, और यहाँ से उठकर कहीं मत जाना। एक मकाम पर वो उसे बिठाकर खाने को कुछ लेने गया था, जब वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बिल्ली उसे नजर आई। उसे शुरू से ही खूबसूरत बिल्लियों से काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन जहाँ वो बिल्ली थी वो एक सड़क थी जहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही थी। अब उसको लगा कि कहीं कोई गाड़ी बिल्ली को ही ना कुचल दे, इसीलिए वो भागती हुई बिल्ली की तरफ गई, लेकिन वो बिल्ली आगे चली गई। वो बिल्ली के पीछे जाने लगी तो आगे बहुत हुजूम था। इस हुजूम में जाकर बिल्ली न जाने कहाँ चली गई, लेकिन जब दिलावेश ने वापस पलट कर देखा तो उसे पता लगा कि वो पता नहीं बिल्ली के पीछे आते आते किधर चली आई है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बिल्ली के पीछे भागते भागते वो किन रास्तों से गुजरी थी और वापस वहाँ पर कैसे पहुँच सकती है। वो इधर उधर देखने लगी, हर तरफ लोगों की भीड़ थी। उसने दाएं बाएं जानिब देखा कि शायद उसे अपनी मतलूबा जगह नज़र आ जाए, लेकिन वो मंजर बिल्कुल अलग था। ना तो उसके पास मोबाइल था और ना ही वो अपने घर के एड्रेस से वाकिफ थी। वो तो पहली बार लंदन में बाहर निकली थी और लंदन आए हुए भी उसे अभी 8 दिन नहीं गुजरे थे। जब कुछ ना बन पड़ी तो वो रोने लगी, इधर उधर देखने लगी। उसी वक्त तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज़ थी कि लोगों का रस छटने लगा, क्योंकि सर्दी पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थी और उस पर तेज़ बारिश ने इन सब की सूझबूझ कम कर दी थी। लोग अपने वापस जाने लगे और वहाँ एक जगह पर बैठकर वो रोने लगी। बारिश की वजह से उसे सर्दी भी बेतहाशा लग रही थी। वो अब पूरी भीग चुकी थी। देखते ही देखते काफ़ी हद तक रश छट चुका था जब 3-4 नौजवान उसे वहाँ नजर आए, जो उसे ही रोता देख रहे थे और फिर उसके पास आने लगे। ये देखकर तो दिलावेश की जान निकली थी। वो लड़के उससे अंग्रेज़ी ज़बान में बात कर रहे थे कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस यही कह रही थी कि लीव मी अलोन। यकीनन वो लड़कों की तेज़ नज़रें उसे कुछ और ही समझा रही थी। वो पूरी की पूरी भीगी हुई थी। वहाँ पर खड़े होना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए फ़ौरन से खड़ी हुई और भागना शुरू कर दिया। वो नौजवान भी उसके पीछे भागने लगे। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं, लेकिन हेल्प हेल्प बोले जा रही थी। उसी वक्त लोगों का रश ना होने के बराबर था और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुक रहा था। जब उसे कुछ ना बन पड़ा तो वो ताबिश ताबिश पुकारने लगी। वो कहने लगी, प्लीज़ ताबिश, तुम जहाँ भी हो मुझे आकर बचा लो। भागते भागते उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। उसकी तो जैसे जान ही निकली थी। एकदम वो कलाई पकड़ने वाले के साथ जब जाकर टकराई थी और उसके सीने से जा लगी। उसका चेहरा उठाकर देखा तो वो ताबिश था। वो खुद भी बारिश में भीगा हुआ था और बहुत परेशान लग रहा था। उसके साथ लगकर रोने लगी और कहने लगी, तुम कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे, मेरे पीछे लड़के लग गए। ताबिश वो देखो। उसने अपनी पिछली जानिब उंगली से इशारा किया। दोनों नौजवान ताबिश को देखकर वहीं से भाग गए। वो कहने लगा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई, कहाँ बिठाया था मैंने तुम्हें, तुम्हें एहसास है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लेकिन दिलावेश ने कुछ नहीं सुना, बस उसके साथ लगी हुई रोए जा रही थी। वो कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं, पता नहीं मुझे कहाँ छोड़कर चले गए। आप जानते थे कि मैं यहाँ हर चीज़ से नावाकिफ़ हूँ। मुझे ना तो रास्तों को पता है और ना ही मुझे यहाँ की
کسی جگہ کا پتہ ہے، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ قصور اس کا ہے، لیکن غصے سے اور غم سے برا حال تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور کچھ بارش اور ٹھنڈ سے۔ اس سے پہلے کہ تابش اس سے کچھ کہتا، وہ روتے روتے اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی، خوف کی وجہ سے۔ تابش کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی میں لے کر آیا اور کافی اسپیڈ میں گاڑی چلا کر گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ اسے فلیٹ میں لے کر داخل ہوا تو تب تک وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ بھی نیلے ہونے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تابش اور بھی زیادہ پریشان ہوا تھا، اور پھر اسے بچانے کی خاطر اس نے اس کے کپڑے اسے چینج کروانے کے بعد وہ اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ وہ اب بھی کپ کپا رہی تھی۔ پوری رات تابش کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ رات کو اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ کر سو چکا تھا۔ گہری نیند میں تھا جب اسے لگا کہ کوئی بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو وہ کچھ دیکھنے کو ملا۔ تابش کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دلاویز اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی، بالکل اس کے پہلو سے لگی۔ دل یوں تھا کہ سینے میں دھڑکنا بھول چکا ہو۔ تابش کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ دل کے اندر کچھ اور ہی جذبات ادھم مچانے لگے تھے۔ جی چاہا کہ وہ بھی سارے فاصلے مٹا دے، لیکن کر نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے بڑے آرام سے اپنے بازو سے پیچھے ہٹایا۔ لیکن اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے برابر میں تابش کو دیکھ کر دلاویز فوراً سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابھی بھی اسے بخار میں مبتلا تھی وہ۔ تابش نے کہا، آرام سے، تمہیں بخار ہے۔ جلدی سے اسے تکیہ بیٹھ کے ایک راؤنڈ پر لگایا اور اس کی بیٹری میں مدد کی، لیکن جیسے ہی ملا وہی اس کی نظر رکھنے کپڑوں پر پڑی تو ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تابش کہنے لگا، ہاں شاید خوف کے مارے تم بے ہوش ہونے کی عادت ہے تمہیں۔ اسے بٹھانے میں وہ اب کامیاب ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، ناشتہ کیا کرو گی؟ اس کے بعد تمہیں میڈیسن بھی دینی ہے۔ اپنے بدلے ہوئے کپڑے دیکھ کر وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، کیونکہ مردانہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ کہنے لگی، میرے کپڑے؟ کہنے لگا، مجبوراً مجھے چینج کروانے پڑے کیونکہ تم سردی سے کانپ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن جب ناشتہ بنا کر اس کے پاس آیا تو وہ رو رہی تھی، بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ اس نے بستر پر رکھا، ہاتھ سے پیچھے ہٹا دیا۔ کہنے لگی، لے جائیں یہاں سے، میں جانتی تھی آپ بہت برے انسان ہیں۔ تابش نے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، اب میں نے کیا کیا؟ کہنے لگی، سب کچھ تو کر لیا آپ نے، مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تابش کہنے لگا، دیکھو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگی، مجھے کیسے اعتبار کر رہی ہوں آپ پر؟ میرے برابر میں کیوں سو رہے تھے؟ اب اسے کیا بتاتے کہ رات کو کس قدر وہ کانپ رہی تھی۔ تابش نے کہا، دیکھو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہیں کچھ بھی سوچنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسے شاید اعتبار نہیں تھا، اب وہ بہت زیادہ محتاط سی رہنے لگی تھی۔ دوبارہ سے تابش سے بات چیت چھوڑ چکی تھی، لیکن تابش کے اندر کی بے تابی اور بے چینی اس کا چین چرانے لگی تھی۔ ایک بار جب وہ گھر میں آیا تو اس وقت وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ لیپ ٹاپ پر کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، لیکن جیسے اس نے تابش کو دیکھا فوراً سے ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ لیپ ٹاپ بند کرتی، تابش تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جیسے اس نے لیپ ٹاپ کو دیکھا تو عبدالہادی سے وہ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، موبائل اس کے پاس تھا۔ عبدالہادی کو دیکھ کر تابش کا خون کھول اٹھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دلاویز کہنے لگی، مجھے اس سے بات کرنی ہے، آپ کیوں مجھے اس سے بات نہیں کرنے دیتے؟ وہ کہنے لگا، جب تک وہ کچھ بن نہیں جاتا تب تک بات نہیں کرو گی۔ کہنے لگی، آپ مجھے روک نہیں سکتے، آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ وہ کوشش کر تو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کر کے آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگوں؟ یہ سن کر تو تابش نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ میرے بس میں ہوتا تو کر چکا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، میں تمہیں عشق کہتا اور تمہیں مجھ سے عشق ہو جاتا، میری ساری زندگی کی مشکلات حل ہو جاتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کہنے سے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جائے گی۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر لوں، کبھی بھی تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ تابش نے لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں، اگر تم اس سے رابطے میں رہو گی تو کبھی بھی وہ کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ کہیں گے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ مجھے عبدالہادی سے دور کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتی رہو، لیکن جب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر لیتا میں تمہیں اس سے بات نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب وہ روتی چلاتی کہہ رہی تھی، تابش میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، بہت نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے آپ مجھے پا لیں گے؟
وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ تیزی سے وہ کچن میں جانے لگا کیونکہ بھوک لگ رہی تھی۔ کھانا تیار تھا۔ اس نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور راؤنڈ میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ دل میں یہ بھی خیال آنے لگا کہ کیا تھا وہ اس کو عبدالہادی سے بات کرنے دیتا، لیکن پھر وہی مرد کی انا، تو میری بیوی ہے، وہ نہ مانے، لیکن بیوی تو ہے، اتنا بے غیرت تو نہیں ہوں کہ اپنے سامنے اپنی بیوی کو اس کے عاشق سے بات کرنے دے۔ اس کی سسکیوں کی آواز نے اسے بے چین کرنا شروع کیا تھا، لیکن وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، خود بھی بہت غصے میں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ٹی وی چلا کر بیٹھ گیا، بے مقصد چینل چینج کر کے دیکھتا رہا، ساتھ میں سگریٹ پیتا رہا۔ اس کی سسکیوں کی آواز اسے اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگی تو تابش نے کرکٹ میچ اونچی آواز میں لگا لیا۔ رات دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کافی رات ہو چکی تھی، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب یہ بات بھی تابش کو بے چین کر رہی تھی۔ ٹی وی بند کر کے جب وہ کمرے میں گیا تو وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ وہ صوفے پر اس کے پاس آئے، کہنے لگا دلاویز کچھ کھا لو، تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بڑے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، میں تمہاری خود اس سے بات کرواؤں گا، پہلے کھانا کھاؤ۔ کہنے لگی جی نہیں شکریہ، نہیں کرنی مجھے اس سے بات، آپ کا احسان نہیں چاہیے مجھے۔ کہنے لگا پلیز کھانا کھا لو ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تب اس کی بات سن کر کچھ دیر اس نے حیرت سے دیکھا تھا، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ تابش کافی دیر اسے دیکھتا رہا، کہتا رہا کہ وہ کھانا کھا لے، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، لائٹ بھی بند کر دی۔ 1 گھنٹے تک یہی سوچتا رہا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ نہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور نہ ہی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے کس سے بات کر رہی ہے اور کس سے نہیں، میں نے تو اسے چھوڑنا ہی ہے۔ 1 گھنٹے بعد اسے لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ جب اس نے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلائی تو صوفہ خالی تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر آیا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دور سے دیکھا، وہ شاید کھانا کھا رہی تھی۔ وہیں سے وہ واپس پلٹا اور پھر سکون سے سو گیا کیونکہ اس نے کچھ کھا پی لیا تھا۔ جتنا وہ دور رہنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس کے دل کے قریب تر ہونے لگی تھی، اتنا ہی اسے چھوڑنا مشکل لگنے لگا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی نظریں دلاویز کی ہی منتظر ہوتی تھیں۔ ایک بار جو کچھ ہوا اس کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنے آفس کے اپنے کام میں مصروف تھا جب کسی کی کال آئی۔ مجھے اس کے پڑوس میں رہنے والی خاتون نے کی تھی۔ جو خبر اس نے سنائی تابش کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ کہنے لگی تمہارے گھر سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی نہیں کھول رہا، پھر جب دروازے کو توڑا گیا تو تمہاری بیوی کو آگ لگ چکی تھی، ہم فوراً سے اسے اسپتال لے آئے، جلدی سے ہاسپٹل پہنچے پلیز۔ یہ سن کر تو تابش کے ہوش اڑ گئے تھے۔ فوراً سے وہ اسپتال پہنچا۔ دلاویز کے کوکنگ کرتے ہوئے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کپڑوں کو بھی آگ لگ چکی تھی۔ اس کی کمر اور گردن بری طرح سے متاثر ہوئے تھے، لیکن آگ کی تپش کی وجہ سے چہرہ بھی کہیں کہیں سے جل چکا تھا۔ اس وقت وہ بے حد تکلیف تھی، چلا رہی تھی، اور تابش کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی ساری تکلیف کو خود پر لے لے۔ بار بار ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ آپ اسے پین کلر کیوں نہیں لگا رہے، آپ دیکھ نہیں رہے وہ کیسے برے طریقے سے تڑپ رہی ہے، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ اس کی جلن کا ختم ہونا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ 3 دن 3 رات اس نے اسپتال میں دلاویز کے ساتھ گزارے۔ جب اسے تکلیف ہوتی تو تابش کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا دیتی، کہنے لگتی تابش مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، کچھ بھی کرو یہ تکلیف مجھ سے دور کر دو، لیکن اس کے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ اس کی ہر تکلیف خود لے لیتا۔ 15 دن بعد جا کر اس کی تکلیف میں قدر آفاقہ ہوا تھا۔ جب اسے گھر لے کر آیا تو سامنے آئینے میں اپنا بدنما چہرہ دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ تابش نے فوراً سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تابش کے سینے پر اپنا چہرہ لگا کر کہنے لگی میں بہت بری ہو چکی ہوں، میری شکل بھی جل چکی ہے، مجھے اپنے آپ سے خوف آنے لگا ہے، میں خود کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ تابش نے کہا میں کل ہی سارے شیشے ہٹوا دوں گا اور تمہاری سرجری بھی ہو جائے گی، بس زخم تھوڑے بھرنے تو دو، تم پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ اس نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ رات کو جب اس کے زخموں پر دوا لگانے لگا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، کہنے لگی میں خود لگا لوں گی، لیکن تابش کہنے لگا تم سے خود نہیں لگے گی۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا دلاویز تم میری بیوی ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، پلیز مجھے روکو مت۔ اس کی کمر پر جیسے جیسے وہ دوا لگا رہا تھا، جلن کے مارے اس نے تابش کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا کہ بس تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح سے تابش اس کا خیال رکھ رہا تھا، دلاویز کبھی کبھی اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اس نے پورے گھر کے شیشے باہر نکال دیے تھے تاکہ دل کو اپنا چہرہ دیکھ کر تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بار وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ویڈیو دیکھ رہی تھی جب لیپ ٹاپ پر اسے عبدالہادی کی کال آنے لگی، لیکن وہ ویڈیو کال اٹھانے سے گریز کر رہی تھی۔ پھر اس نے چیٹ پر عبدالہادی سے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے،
اس کا چہرہ اور اس کا جسم کا کافی حصہ جل چکا۔ یہ سن کر عبدالہادی نے افسوس کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے عبدالہادی کی کال آنی بند ہو گئی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے اور اس 2 مہینے میں تابش نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ تابش نے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے چہرے پر گہرے زخم کے نشان اس کے چہرے کو بدنما کر چکے ہیں۔ اسے ابھی بھی بڑی محبت سے دیکھتا تھا۔ وہ اپنے درد کی اذیت اس کے چہرے پر محسوس کرتی تھی، جیسے کہ اسے تکلیف میں دیکھ کر تابش بھی تکلیف محسوس کرتا ہو۔ ایک بار اس نے عبدالہادی کو کال کی تو اس کا چہرہ دیکھ کر عبدالہادی کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگا، تم تو بالکل بدل گئی ہو، اب تو تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ یہ سن کر دلاویز کا دل بہت دکھی ہوا تھا۔ کہنے کی، تابش کہہ رہا ہے کہ میری سرجری کروائے گا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ایسا نہیں ہوتا، تو ویسی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ بدنما داغ کبھی بھی تمہارے چہرے سے ہٹ نہیں سکتے۔ پھر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ کہنے لگی، عبدالہادی تمہاری اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، لیکن دیکھو 6 مہینے ہو گئے، میں زندہ ہوں اور بہت خوش ہوں، اور تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہو۔ پھر 6 مہینے تو اس کی سنگت میں رہ ہی چکی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہ قائم کیا ہو؟ وہ کہنے لگی، ہمارے پیچھے ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ یہی چاہتا تھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارو تو بہتر ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ عبدالہادی کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اپنا چہرہ دیکھو کتنا عجیب ہو گیا ہے، اسی چہرے پر تو میں مرتا تھا، تمہارے اندر تو اب وہ پہلے والی بات ہی نہیں رہی۔ پتہ نہیں تمہارا جسم کہاں کہاں سے جلا ہوگا، شاید تمہارے جلے ہوئے وجود کو دیکھ کر میں تمہارے قریب بھی نہ آ سکوں۔ یہ سن کر دلاویز کا دل بہت اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا اور رونے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تابش کمرے میں آیا۔ اسے روتا دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ رو مت، میں نے کہا تھا نا تمہاری سرجری کرواؤں گا تو تم بالکل پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، میں پہلے جیسی نہ ہوئی تو مجھے چھوڑ دو گے؟ یہ سن کر تابش اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیوں؟ مجھے پتا ہے تم بھی مجھے چھوڑ دو گے، عبدالہادی نے بھی مجھے چھوڑ دیا، وہ مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بدنما چہرے کو دیکھ کوئی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، سب مجھ سے نفرت کریں گے، اور تم بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تبھی چاہتے ہو جلدی سے جلدی میری سرجری ہو جائے اور مجھے طلاق دے دو۔ تابش نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور کہنے لگا، نہیں، میں تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں جو تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تم بھی جانتی ہو مجھے چھوڑنے کی خواہش تمہاری تھی، میری نہیں۔ اگر عبدالہادی تمہیں اپنانا نہیں چاہتا تو کیا ہوا، میں تو اب بھی تمہارا شوہر ہی ہوں، اور شوہر بن کر تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ میں نے محبت تم سے کی ہے اور بہت ٹوٹ کر کی ہے۔ کیا ہوا اگر تمہارے چہرے پر ویسی خوبصورتی نہیں ہے تو؟ لیکن مجھے تو اتنی ہی خوبصورت لگتی ہو جتنی پہلے لگتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر دلاویز نے اس سے معافی مانگی تھی۔ تابش نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگائے اور اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا، شکر ہے کہ تمہیں میری محبت کی قدر ہو گئی۔ دلاویز کہنے لگی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی، اچھا ہوا کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں نے عبدالہادی کا اصل چہرہ دیکھ لیا، ورنہ مجھے پچھتانا پڑتا۔ تابش کہنے لگا، شکر ہے تمہیں سمجھ تو آ گیا کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ کبھی کبھی آنے والی تکلیفیں ہمیں لوگوں کا اصل روپ دکھا دیتی ہیں اور ہم بہت بڑی غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟